السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے اپنے کریم آقا پر ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیت 23 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا اور حکم فرمایا۔ قضا کے متعدد معنی ہیں۔ نمبر 1 بمعنی امر یعنی حکم کے۔ قضا بمعنی خلق بھی قرآن کریم آیا پیدا کیا، جیسے فقضاہن 7 سماوات، اس نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اور قضا بمعنی حکم، جیسے فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے۔ پھر فارغ ہونا کبھی فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنی عبادات سے فارغ ہو جو۔ اور ارادہ کے معنی میں بھی آتا ہے اذا قضا امرا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن، اور چیز وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ بمعنی عہد کے بھی، یعنی اذا قضینا الی موسی الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس امر کا عہد کر لیا۔ تو یہاں مراد کیا ہے، پہلا معنی حکم کرنا، جیسے احکم الحاکمین ہے نا، وہ سونے نے کیا حکم کیا، کیونکہ مالک ہے نا، اس نے حکم دیا۔ وقضا اور حکم فرمایا، رب کا آپ کے رب نے۔ پہلا حکم کون سا ہے، اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے رب کی طرف، مگر اس کے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرو۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے، دونوں سیم ہی ہیں جیسے آپ کو سمجھ آئے۔ اور دوسرا حکم کیا فرمایا، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، بھی کا معنی ہے ساتھ، جیسے بسم اللہ ہوتا ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ احسانہ، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اما، اگر، بہرحال، یبلغن، وہ پہنچ جائیں، آئندہ کا، تیری زندگی میں، آئندہ ہوتا ہے پاس کا تمہاری، یعنی تیرے سامنے تیری زندگی میں، کی بارہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ احد، ایک، ہما، دونوں میں سے ایک، احد کہتے ہیں واحد کو۔ اب یہ احد اور ساتھ ہا یا ہو نہیں آیا، ہما آیا، تثنیہ کی آئے ضمیر، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما، یا دونوں، کلیئر کیا، یعنی کہ یا جن کو ماں سے پیار ہے وہ ماں کا، اور باپ سے پیار باپ کا، نہیں، دونوں بڑھاپے میں اگر پہنچ جائے تیری زندگی میں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں۔ جوانی میں جب پیرنٹس کما کے دے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو زیادہ تر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے محتاج ہوتے ہیں بچے، لیکن جب پیرنٹس بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم لمحہ امتحان کا ہوتا ہے کہ اب محبت اصلی ہے یا کیسی۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل، تو مت کہو، لہما، انہیں، یعنی ان دونوں کو نہ کہو، اف، اف تک مت کہو۔ پھر مزید کہا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اف بھی نہ کہو، چھڑکو بھی نہیں۔ اب یہاں تو دو کا تذکرہ ہے کہ اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب منہ سے نہ بولو، منہ سے کچھ نہ کرو، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاؤ، کٹنا شروع کر دو، نہیں، پورا سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ ایک رول بتا دیا گیا، اصول بتا دیا گیا کہ آپ اف نہیں کہہ سکتے ہو اور انہیں جھڑک بھی نہیں سکتے ہو۔ کیا فرمایا، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت چھڑکو، اونچی آواز سے چیخنا، چلانا، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے ہو۔ مزید بتایا وقل، اور بات کرو ان سے، لہما، ان دونوں سے، قولا کریما، اکرام، کریم، بہت اچھا، یعنی بڑی تعظیم سے۔ اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو۔ اب اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک، اف بھی نہیں کہنا، جب اف نہیں کر سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوبارہ کا جھڑکنا بھی نہیں ہے، ہاں بات تو کرنی ہے، آپ نے تنگ نہیں ہونا، بلکہ جب بھی بات کرنی ہے ان کے ساتھ تعظیم سے بات کرنی ہے، یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے۔ اب جو بال کے کھال اتارنے والے ہیں وہ کہیں کہ یہ جو ہم لوگ نہ اف کر سکتے ہیں، یعنی زبانی کچھ نہیں کر سکتے،
تو خاموشی کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ کچھ مار کوٹ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی، اس کی امی تنگ کرتی تھی، ساس اور بہو کا آپس میں کچھ جھگڑا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ کسی نے کہا وہ تیرے کعبہ ہیں، ماں باپ تمہارے کعبہ ہیں، تو کدھر جا رہے ہو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اس نے کہا ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، میں جا رہا ہوں کعبے کو سیدھا کرنے کے لیے، استغفر اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن میں جب اف نہیں کہہ سکتے تو کوٹ تو کہاں سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وحفظ، اور جھکا دو، حافا دعا روٹ ورڈ ہے، رفع کی ضد ہے، رفع کہتے ہیں بلندی کو، حفظ کے معنی نرم رفتاری، سکون اور راحت، یعنی جھکے رہو، عزو انکساری کے ساتھ جھکے رہو، یعنی نرم برتاؤ کرو، فمبدار رہو، مطیع رہو۔ یہ بڑے سونے انداز میں بتایا گیا، یعنی سرکشی نہ کرو۔ اور قیامت کے دن بھی آتے ہیں، خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند، یہ سارے کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ ایسا۔ استغفر اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور والدین کے ساتھ خصوصی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقفت، اور جھکا دو، لہما، ان کے لیے، جناح، جناح کہتے ہیں پر کو، پرندوں کا جو پر نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ الانعام کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یا دو پروں سے اڑنے والے جانور، جناحین تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سورۃ القصص میں بھی آتا ہے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں سے لگا لو۔ اور وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بھی سورۃ القصص میں ہے نا، اور خوف دور ہونے سے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ تو یہاں بازو اب ہاتھ کے معنوں میں آیا، تو پرندوں کے ہاتھ تو نہیں نا ہوتے، تو ان کے تو پر ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جھکا لو، لہما، ان دونوں کے لیے، جناحا پر، اور ان کے لیے پر جھکا لو، جیسے ہوتا ہے نا عاجزی اختیار کرو۔ پھر ذل، تا لام، لام روٹ ورڈ ہے، عاجزی۔ اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مرتبے سے گرا دینا، جس کو ذلیل کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مرتبے کو بلند کر دینا، جس کو ہمارے الفاظ میں عاجزی کہا جاتا ہے، انکساری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں انکساری مراد ہے، اور جب بندہ خود جھک جاتا ہے تو وہ تو ایک محمود صفت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، سورۃ المائدہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں، سافٹ انداز ہو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی، اس وقت بھی تو تم بے سر و سامان تھے۔ فصل کی سبل ربک، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ النحل میں، ذُلُّلَا کا لفظ تھا، یعنی بغیر کسی قسم کی سرکشی کے نہایت مطیع ہو کر اپنے رب کے راستوں پر چلتی رہو۔ اور تذلیلا کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا سورۃ الانسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے ساتھ، من الرحمہ، رحمت سے، یہ دیکھو رحمت سے، محبت سے جھکا دو، عاجزی اختیار کرو، جھک جو، مطیع ہو جو۔ وقل، اور عرض کرو، پھر اللہ سے دعا بھی ان کے لیے مانگو، رب ارحمہما، اے رب کریم ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ، جس طرح کہ، ربیانی صغیرا، انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا، جب میں صغیر تھا، جب میں چھوٹا تھا، اب تو کبیر ہو گیا ہوں، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کیا اسی طرح پیدا ہوا تھا؟ نہیں، پہلے چھوٹا تھا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، اتنا چھوٹا تھا کہ پیٹ کا درد بھی بتا نہیں سکتا تھا، ماں سمجھ جایا کرتی تھی، واش روم خود نہیں جاتا تھا، پیشاب کرتا تھا، اور ماں پہلے پیار کرتی تھی اور پھر پیشاب صاف کرتی تھی۔ مالک آج ہمیں بھی توفیق دے، اور لیکن یہ دعا ضرور کریں، مالک بندوں کا محتاج نہ کریں، اے کریم بندوں کو بندوں کا محتاج نہ کریں۔ خدمت نصیبوں والوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن صبر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر بھی عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، اسے، جو کچھ بھی، فی نفوس، نفس کی جمع، کم، تمہارے، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا، اگر تم ہوگے، صالحین،
اگر تم نیک ہوگے، صالح ہوگے، اچھے اعمال کرنے والے ہوگے، نیک کردار ہوگے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ کانا لِلْأَوَّابِينَ، اوابین کہتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرنے والا، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والا. اوابن کی جمع مبالغہ کا صیغہ ہے، بکثرت توبہ کرنے والے. غفورا بہت بخشنے والا ہے. تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم نیک کردار ہوگے تو بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. وآتے اور دیا کرو، اور دیا کرو. ذل قربا دو کہتے ہیں والوں کو، قربت والوں کو مراد رشتہ داروں کو. حقہ روٹ ورڈ ہے حق، ان کا حق. والمسکین اور مسکین. وابن السبیل اور ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، راستے کا جو بیٹا. مراد کیا ہے؟ مسافر. ولا تبذر تبذیرا اور نہ فضول خرچی کرو. وآتی اور دیا کرو یا ادا کرو. ذل قربا دو کہتے ہیں والوں کو، قربا قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو. اور ادا کرو رشتہ داروں کو حقہ اس کا حق، یعنی ایک ایک کا حق ہمیں قرآن و سورت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کس کا کیا حق ہے، کس کا زیادہ حق ہے، وغیرہ وغیرہ. والمسکین اور مساکین کو بھی. وابن السبیل ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو. مراد کیا ہے؟ مسافروں کو بھی. اللہ نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہا اور لا تبذر اور نہ فضول خرچی کرو، نہ ضائع کرو. بذر یبذر و تبذیر اس کا مصدر ہے، تو مراد کیا ہے؟ فضول خرچی نہ کرو. اللہ کو فضول خرچی نہیں پسند. ان المبذرین بے شک جو مبذر ہے، بکھیرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، برباد کرنے والے. اس کا مصدر تبذیر ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. کانو ہے اخوان، اخوان بھی آپ جانتے ہیں بھائیوں کو کہا جاتا ہے. کس کے بھائی ہیں؟ شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین. شیطان شیطان سے ہے نا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا، مردود جس کو کہا جاتا ہے. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ اپنے رب کا، کفورا بڑا ناشکرا، کفر کرنے والا. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکرا ہے. وَإِمَّا اور اگر بہرحال تُعْرِضَنَّ تجھے منہ پھیرنا پڑے، اعراض کرنا، منہ موڑنا، عنہم ان سے، ابتغاء انتظار میں، رحمت کے، من ربی کا اپنے رب کریم کی، ترجوہا رجا کہتے ہیں امید کو، توقع کو، ترجوہا جس کی تمہیں توقع ہے. اور اگر ہوتا ہے نا تنگ دستی کی وجہ سے تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے، اور تو اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے متلاشی ہو جس کی تمہیں توقع ہے، اس اسنا میں فقل تو بات کرو، لہم ان سے، قولا میسورا بڑی ہی نرمی کے ساتھ. میسور اب اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ آسان، نرم ایٹسٹرا. تو کریم رب فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کریم کی رحمت یعنی فراغ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، ان مستحقین کی جو حقدار ہیں، جو مجبور ہیں، مسکین وغیرہ کی طرف توجہ نہ کر سکو، تو ایک بتایا طریقہ کہ اگر کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کیا کرو؟ قولا میسورا ان سے نرمی سے بات کرو، یعنی جھڑکو نہیں، مارو نہیں. ولا تجعل اور نہ بنا لو، ید کا، ید کہتے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو، مغلولہ بندھا ہوا، بالکل بخیل مراد ہے. الا طرف، عنقا، عنق آپ جانتے ہیں گردن کو کہا جاتا ہے. اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ارد گرد بندھا ہوا. کتنی سونی سی مثال دی. جب بندھا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر کسی کوئی چیز تو نہیں دے سکتا. مراد کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا، یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا.
ولا تبسطها، اور نہ ہی اسے کشادہ کرو. بسط بساط ہے اردو کا لفظ ہے، کھول دینا، کشادہ کرنا، پھیلا دینا. کل البسط بالکل کشادہ، اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو. ایسے نہیں بہت کھول دو. ایک تو کنجوسی اس سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، اور دوسرا اتنا ایسے بس ہوتا ہے نا، بس دے دو دے دو دے دو، اور انجام ہو کیا؟ فتقعدا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے. قعدہ کہتے ہیں نا، قعدہ اولا قعدہ اخیرہ، قیام کی ضد ہوتی ہے بیٹھنے کو. فتقعدو، پھر تو بیٹھا رہ جائے. ملومن ملامت زدہ. محصورا، حاسین را اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسے ہوتے نا، جیسے سورۃ الملک میں ہم نے پڑھا تھا ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اور تو نظر ہر بار ایسے دیکھ تو تیرے پاس تیری نظر ناکام ہو کر تھک کر لوٹ آئے گی. یعنی ملامت زدہ آپ کہہ سکتے ہو، درماندہ ہو کر. اور اسی طرح حسرت کے معنوں میں بھی ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے. اور بھی اس کے الفاظ کتنی جگہوں پہ آیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا. محصورہ کا معنی ہوا حسرت زدہ، جس پر بہت زیادہ افسوس ہو، حیران ہو یا تھکا ہو. جیسے سورہ ملک کے اندر ہم نے پڑھا تھا يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. جتنی بار دیکھو کوئی کجی کوئی کمی نہیں نظر آئے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ تیری نظر تو تھک کر لوٹ آئے گی، لیکن کمی آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نظر نہیں آئے گی، اسپیشلی آسمان میں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، روزی کشادہ کرتا ہے، روزی وسیع کرتا ہے، فراخ کر دیتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، سارے الفاظ بہت آسان ہیں. یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب اچھی طرح آگاہ بھی ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. ان آیات میں جو پہلا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. جن کاموں کے کرنے کا اللہ حکم دے اس کو پورا کرو، جن کاموں سے روک دے ان سے بچو. اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی شامل ہے، ان سے محبت، ان کے تعظیم کرنا، یہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب میرے بندے محبوبہ پوچھیں نا کہ کیا کریں تو اس آیت میں بتا دیا محبوبہ انہیں بتا دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، تم سے تمہارا رب محبت فرمائے گا. اور جو مومن اس پوری آیت کو سمجھ لیتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں بڑی چینجنگز آ جاتی ہیں. اللہ کی ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اب جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. دیکھو بندہ کوئی دیکھے گا تو عارضی طور پہ ٹیمپریری بےعزتی ہوگی، کچھ کر تو نہیں سکتا نا، لیکن مالک تو آپ کے سارے بدن کے اندر سے روح نکال سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جو سزا ہے وہ دے گا. تو دیکھیں جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں، اللہ کے تمام احکامات پورے کیے جائیں. تو مجھے امید ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوں گے جہاں میرا رب چاہے گا، اور وہاں نہیں ہوں گے جہاں اللہ نہیں چاہے گا. اور دوسرا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کلیئر کٹ بتا دیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ جوانی میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں. جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، علاج چاہیے ہوتا ہے، کھانے پینے بس اوقات چل پھر نہیں سکتے ہیں، اور بہت کچھ آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بزرگ لوگ جو ہیں ان کو کیا کیا حاجات ہوتی ہیں. اور ابھی مسلمان
یہ تو ہر بزرگ کا احترام کرتا ہے، اسپیشلی اپنے والدین کا. اس میں والدین میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، نانی نانا دادی دادا، اسپیشلی اپنے ماں باپ. غیر مسلموں نے اور دوسرے لوگوں نے تو پہلے اولڈ ہاؤس بنائے تھے، ابھی تو یہ تھوڑا آگے آتا جا رہا ہے ہماری طرف بھی. یہ بات درست نہیں ہے. رسول اللہ کے فمبدات سن لیتے ہیں. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ کا فرمان کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا محبوبہ ضرور فرمائیے. تو محبوب نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کب چاہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں لے جایا جائے؟ نہیں چاہتے ہیں نا، نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے تو خدمت کے ساتھ دعا کا بھی حکم ہے نا، دعا کا بھی حکم ہے. اے رب کریم جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا، ہمیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنے کی توفیق دے جیسے اس آیت کے اندر ہے. اور وہ کیسا سلوک کرتے تھے؟ بچہ جب ضد کر بیٹھتا تھا، کبھی کہا کہ بچے میں تجھے نہیں دوں گا؟ نہیں. اب بھی ٹائم میں بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، سوئی ماں نے کبھی کہا ہے میرے بچے میں تجھے کھانا نہیں دیتی ہوں؟ اٹھ اٹھ کے دودھ پلاتی ہے. اتنے موٹے تازے بچے ہوتے ہیں، پھر ماں کیا کہہ رہی ہوتی ہے یہ بیچارے بھوکے ہیں، یہ کچھ کھاتا نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہم کیا والدین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اسی طرح جب ماں، اب دیکھیے بچہ پیشاب کرتا بھی تو چلو پیمپر کا ہے، لیکن پیمپر بھی ہاتھ سے ہی ریموو کرنے ہوتے ہیں اور صاف کرنا ہوتا ہے، پوٹی وغیرہ دھونی ہوتی ہے. کبھی کسی ماں کو بو نہیں آتی اپنے بچے کے پیشاب کی. ایسے ہی ہے نا. اور جب پیرنٹس کی باری آتی ہے تو بہرحال میں بار بار یہ دعا کرتی کہ مالک ہمیں بس چلتا پھرتا کم از کم واش روم کا کسی کا محتاج نہ کریں. لیکن والدین کا کہوں گی، کیونکہ اس ٹائم والدین کے ساتھ سلوک تھوڑا اچھا نہیں ہو رہا. والدین کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں. یہ بات مومنین کے لیے صحیح نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا. خالی ایسے نہیں روٹیاں شوٹیاں دے دو، نہیں، اچھا بہت اچھا سلوک کرو. بہت ساری احادیث ہیں، میں چند ایک سنائی دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے. تو عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالیاں دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. کتنا محتاط ہے ہمارا دین. اگر کسی کو دو گے تو وہ آپ کے پیرنٹس کو دے گا، اس لیے نہیں دو، پیرنٹس کو گالی نہیں دو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص محبوب کے دربار میں آیا، اس کے محبوبہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا، جواب ملا تیری ماں. پھر اسی طرح تیسری دفعہ جواب ملا تیری ماں. چوتھی بار عرض کیا محبوبہ اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ. میرے ذہن میں آتا تھا کہ باپ بھی تو بہت محنت کرتا ہے، لیکن ماں کا اتنا کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، ماں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، ہر ٹائم سامنے ہوتی ہے اور اس پہ غصہ آ سکتا ہے. باپ تو روب والا ہوتا ہے نا، باپ کا تو لحاظ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ماں کا. اور جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنتی ہوں تو من کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ناز ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. محبوب کا فرمان ہے کہ میں یہ پیاری سی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کو کوئی کام یاد آتا. یہ لمبی حدیث طیبہ اشعار سے سنا رہی ہوں، اور وہ مجھے کسی کام سے بلاتی اور محمد کہتی. میں محمد نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا، لیکن بلانے پہ سب چھوڑ کے ماں کی بات مانتا، پہلے کام کرتا. یہ کون فرما رہے؟ امام الانبیاء. کیوں اتنی زیادہ فرمائے؟ نماز توڑ کے آ جاتا. اس لیے کہ ایک دور آنا تھا جب موبائل بھی بچے نہیں چھوڑ پائیں گے. فرمایا کہ ماں کا کام زیادہ ضروری ہے. اور اتنی زیادہ احادیث ہیں، کاش ہمیں صحیح ماں بننے کا سلیقہ بھی آ جائے، اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے رب کریم. رشتہ داروں کا بھی حقوق ہوتے ہیں. حضرت ابی ربیعہ سعدی فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے دربار میں گیا، ایک انصاری آیا، اس نے پوچھا
یا رسول اللہ میرے والدین یہ وفات کے بعد مجھ پر حسن سلوک ہوتا ہے نا، کس کا کیا جائے؟ فرمایا کہ 4 باتیں تو بہت ضروری ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور انہوں نے جن سے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو۔ دیکھو ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، یہ نیکی ایسی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے۔ تو میرے پاس اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، میرا دل تھا کہ چن کے ایک ایک بتاتی جاؤں، کیونکہ ابھی والدین، دیکھیے والدین جب پالتے رہتے ہیں جیسے محتاج ہوتے ہیں یا بچے کسی قابل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ماں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ باپ کو بھی کہا جاتا ہے تو جھلا ہے۔ خود بتائیں جب کسی کو ایسا کہا جاتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا، کوئی برداشت کرتے؟ کوئی اور کہے تو ایسا نہیں دکھ ہوتا، لیکن جب اپنے بچے اٹھ کے کہتے ہیں نا تو نے کیا کیا، پھر وہ سارا یاد آتے کہ وہ اس کو پیٹ میں رکھا تھا، اس طرح پیدا کیا، اس طرح اس کے پیشاب میں سوئی، وہ سویا ہوتا تھا تو میں اس کا بستر، اس کے جوتے، اس کے کپڑے تیار کرتی، لنچ تیار کر کے تو پھر میں اٹھایا کرتی۔ بچہ سوتا تھا تو ہر چیز بکھری ہوتی، جاگتا تھا تو سنبھالا تھا۔ کون تھی وہ؟ تو میں ہی تھی، میں نے کیا نہیں کیا۔ پھر باپ بھی تو سوچتا ہے نا، جب میرا بچہ سوئے ہوا تھا میں چپکے اٹھتا تھا، میرا بچہ جاگنا چاہے، میں روزی کمانے جاتا تھا، میں ہر ایک چیز کا خیال رکھتا تھا، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو واقعی کلیجہ چیر دیتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کا خیال بھی رکھو اور دعا بھی کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مجھے کسی نے کہا نا کہ میں آؤٹ ہاؤس بنانا چاہتا ہوں اور آپ پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں تو آپ بنائیں۔ میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتی، میں نہیں لوں گی یہ پیسے۔ میرے محبوب نے ایسا نہیں بتایا ہمیں کہ والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو، بس بار بار دعائے مولا ہمارے والدین کی عزتوں کا خیال رکھنا، انہیں صرف اپنا محتاج کرنا میرے مالک۔ اور ایک اور حدیث طیبہ صرف آخری سنا دوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں محبوب کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، پھر دیوس اور مردوں کی وضع بنانے والی عورتیں۔ سب سے پہلے کس کا فرمایا؟ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ ذرا اپنا محاسبہ کرنے۔ اور ایک حدیث طیبہ پھر نہیں رہنے ہو رہا، چلے سن لیتے، ہو سکتا کو سن کے سنبھل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، ایسے سیڑھیاں جا رہے تھے، فرمایا اس شخص کے ناک خاک کا آلود ہو، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو صحابہ نیاز کیا محبوبہ کس کی ناک خاک کا آلود؟ تو فرمایا جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ اس کے 2 اور پارٹ بھی ہیں کہ جس نے محبوب کے اوپر درود نہیں بھیجا، لیکن اس سے ریلیٹ یہی تھا۔ یاد رکھیں والدین، اور سب سے پہلے والدین کو بھی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھائیں، کیونکہ یہ آپ کے محبوب نے آپ کا خیال رکھوایا ہوا ہے۔ آپ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ والدین کا یہ خیال رکھنا۔ جب آپ رسول اللہ سے پیار کرو گے نا تو پھر ہر ٹائم بچوں کو بھی ہوگا کہیں میرے محبوب روٹھ نہ جائیں، کہیں رسول اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ چلیں اپنی زبانوں کا بھی محاسبہ کریں، اور یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم کی کہ نہ اف کو نہ کہو، بلکہ دعائیں کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا بچہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے والدین کا، اور والدین کو پھر بار بار کہوں گی کہ اپنے رشتہ داروں کا خود خیال رکھیں۔ جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ، انہیں کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود خیال رکھیں گے۔ اور فضول خرچی سے اللہ نے منع کیا، اسی طرح کنجوسی سے منع کیا، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل کو بندہ آ جاتے اور اس کو حاجت ہے، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں،
تو پہلے تو جو ہے اس کی حاجت اس کو پوری کرنی چاہیے. اگر نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے، نہ کہ چھڑک کے مار کے. ایسا نہیں. اور دوسرا، مومن جو ہوتے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ پھکاریوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے. ابھی ہر دوسرا بندہ بھکاری بنا ہوا ہے. نہیں، مومن تو خوددار ہوتا ہے، مومن تو بڑا غیرت والا ہوتا ہے. تو ابھی دن بدن جو بڑھتی ہوئی یہ والی بھیک مانگنے کی رسم بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑا دکھ کا مقام ہے. تو غیرت بھی پیدا کی جائے، اور کوئی مجبور جیسے سائڈ پہ لوگ ہوں تو ان کو کچھ یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دی، اکٹھا دے دی، نہیں، ان کو کوئی بزنس کروایا جائے تاکہ کم از کم وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. باقی ہمارت اور غربت تو اللہ کے ہاتھ میں، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس میں راز بھی تو بہت ہے نا. سارے امیر ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ یہ بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی. اور اللہ نے دنیا کا انتظام بھی تو چلانا تھا. اب گلیاں، بازار، یہ صفائیاں، یہ سارے کام، یہ کام کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے حجامت بنانے والا، کپڑوں کی سلائی صفائی، کام کرنے والے وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ملک کا نظام چلانے والے، چاہے حکمران ہو، چاہے صفائیاں کرنے والے، وہ کام ہے. ٹھیک ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں تعظیم ہر ایک کی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ امیر ہے تو اس کو سر پہ بٹھا لو، یہ غریب ہے تو اس کو جوتوں کے ساتھ بٹھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت ساری خوبصورت اس میں جو اسباق تھے وہ ہم نے سنے، اور اس کی وضاحت زیادہ نہ کر سکے. بس اتنا کہوں گی کہ آپ دیکھیں، آپ فضول خرچی تو کہیں نہیں کر رہے، اور آپ کا پڑوسی بھوک سے مر رہے، تو وہ دیکھیے قیامت والے دن جب سامنے آئے گا تو آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کسی کی حاجت پوری ہو جائے فضول خرچی سے تو افضل ہے نا. اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. سارے مل کے اگر صحیح زکوٰۃ حقداروں کو ہم لوگ دیں تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے صحابہ کرام اجمعین کے دور اقدس میں لوگ زکوٰۃ لینے والے تھے ہی کوئی نہیں، ایسے ابھی بھی ہو سکتے ہیں. غیرت اور خودداری کو جگایا جائے، صحیح جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو دیا جائے. میں تو کہتی ہوں تعلیم کو عام کیا جائے. جب غیرت ہوگی تو پھر خود بخود کیا کریں گے وہ لوگ، اپنے اوپر، یعنی جو اللہ نے ان کو طاقت دی اس پر بھروسہ کریں گے، اللہ کے اوپر توکل کریں گے. اور جیسے صحابہ نے عرض کیا تھا نا، جب ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں یہ مال دیتا ہوں، فرمایا نہیں، مجھے یہ چیزیں جو بازار کا رستہ دکھا دو، میں خود کماؤں گا. تو غیرت پیدا کیجیے لوگوں کے اندر بھی. اور چھوٹا موٹا کچھ دے دیتے ہیں تو نہ ایسے لٹکا کے ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا کے، نہیں، مناسب نہیں ہوتا. ہمیں کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ چھپے چھپے کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ویڈیو بناتے، کیوں نہیں ایسا کرتے لوگ، کیونکہ ٹرسٹ تو تب کریں گے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کیسے میں لوگوں کی اس غربت کا مذاق اڑواؤں. لوگوں کے ساتھ ہم تھوڑا بہت کریں گے، اس کا فضل ہے. تو جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ سن رب دیکھ رہے. جس کا من ہوگا وہ دے دے گا، جس کا نہیں ہوگا نہ دے. اللہ کے اپنے گھر ہیں، وہ خود چلانے والے، اللہ خود محافظ ہے. اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے.